معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر دو طرح کی عورتیں زندگی گزار رہی ہیں۔ نمبر ایک وہ عورت کہ جس کا خاوند، بھائی، باپ یا بیٹا جو ہے وہ اس کی کفالت اور اس کی خرچے کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ جب گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے ساتھ محافظ بن کے جاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں اور اسے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اسے گھر کی دہلیز پہ مہیا کرتے ہیں، اور عورت کو کسی طرح کی جد و جہد مشقت سے دو چار جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اس کے کھانا پینا، کپڑے، اس کی دیگر ضروریات زندگی کو وہ لوگ گھر میں بیٹھی بٹھائی کہ وہاں جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت ایک خاندان کے اندر، ایک معاشرے کے اندر، ایک فیملی کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی کہ گھر کے تقریباً سارے معاملات میں اس کو ایک مین سٹریم اور مین حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ گھر کے فیصلوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، گھر کے فیصلے اس کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کی پہلی درسگاہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بچے اس سے تربیت سیکھتے ہیں، وہ ماں کی ممتا انہیں حاصل ہوتی ہے، ماں کا پیار حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک عورت اس طرح کی زندگی گزار رہی ہوتی کہ اسے کسی قسم کی مشقت سے دو چار نہیں ہونا پڑتا، شہزادیوں کی طرح وہ زندگی گزارتی ہے اور محفوظ رہتی ہے، اس کی عزت پہ حملہ نہیں ہوتا، اس کو سیکسول ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کو لوگوں کی تیکھی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور اللہ کے فضل سے اسلامک سوسائٹی کے اندر عورتوں کی اکثریت اسی طرح ہی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر کی عورت وہ ہے کہ جس کو اپنی معاشی کفالت کی ذمہ داری خود اٹھانی پڑتی ہے، بچوں کی پرورشی کرنی پڑتی ہے، اسے صبح ناشتہ بھی بنانا پڑتا ہے، پھر بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ان کا لنچ بھی تیار کرنا پڑتا ہے، آفس یا فیکٹری یا بازار بھی جانا پڑتا ہے، وہاں لوگوں کی تیکھی نظروں کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے، آفیسرز کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کولیگز کی ہراسمنٹ کا سامنا بھی اسے کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اس سے ریپ بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اوپر ڈبل بوجھ ڈالا گیا ہے، انتہائی زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈال کے اس کی فطرت، اس کی تخلیق، اس کی فزیک سے بھی زیادہ اس سے کام لیا جا رہا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر مغربی ممالک کے اندر اور غیر اسلامی ممالک کے اندر عورتوں کو اس ناگہانی اور اس انتہائی مشقت والی اور تکلیف دہ صورتحال کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس جدید دور کے اندر عورت کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ اس کی معاشی ذمہ داری خود اسی کے اوپر ڈال دی گئی، اس کی کفالت اسی کے اوپر ڈال دی گئی، اور یہ چیز وہ ہے جو عورت کے مقصد کے خلاف ہے، اور اسے ترقی، اسے ہیومن رائٹس اور اسے عورتوں کی ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا، جو سراسر فطرت کے قوانین کے بھی خلاف ہے، عورتوں کی فزیک کے بھی خلاف ہے کہ عورتوں کو مارکیٹ کے اندر لایا گیا، عورتوں کو وہ آرام دہ زندگی سے اٹھا کر، حفاظت والی زندگی سے اٹھا کر انہیں بازار کے اندر ایک تماشا بنا دیا گیا، اور انہیں ایک کھلونا بنایا گیا جہاں ہر بندہ ان کے جسم کو، ان کے فگرز کو، ان کی باڈی کا جائزہ لیتا ہے اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اور مرد کے پاس جب عورت کو وہاں مارکیٹ میں، وہاں دفتر میں، فیکٹری میں یا کسی بھی فیلڈ میں پہنچایا جاتا ہے تو وہ اپنی قوت اور اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ ان دو قسم کی عورتوں میں سے آپ خود سوچئے آرام دہ زندگی کس عورت کی ہے، سکون والی زندگی اور محفوظ زندگی کس عورت کی ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ وہ گھر کے اندر خاندان کا حصہ بننے والی یا بازار کے اندر ترقی اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ بازار میں لائی جانے والی عورت کی زندگی زیادہ محفوظ اور زیادہ آرام دہ ہے؟ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے اور آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن بنیادی وجہ کہ آپ سوچئے کہ ایک عورت کیوں سکون والی، عزت والی، احترام والی زندگی گزار رہی ہے اور دوسری کیوں ذلت والی گزار رہی ہے؟ وجہ یہ کہ ایک نے خدائی قوانین کو فالو کیا، وحی کے پیچھے چلی، فطرت کے دیے ہوئے قوانین کو اپنایا، اور دوسری نے اس فطرت کے قوانین سے بغاوت کی اور اپنی من مانی کی اور دوسروں کے پیچھے چلی، تو وہ عورت ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ ایک طرف خدائی قوانین، دوسری طرف انسانی قوانین۔ خدائی قوانین عورت کی عزت کے محافظ ہیں
اور انسانی قوانین اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کو مارکیٹ میں لایا گیا، اس کی عزت کو تار تار کیا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کی طبیعت سے زیادہ اس سے محنت کروائی گئی، جبر کیا گیا، اس سے کام لیا گیا؟ تو اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں لوگ اپنے کاروبار کو فروغ دینا چاہتے ہیں، سستی لیبر کو لے کر زیادہ نفع کمانا چاہتے ہیں، اور اس سرمایہ دارانہ طبقے کو اس سے کوئی غرض نہیں کسی کی بیٹی برباد ہوتی ہو جائے، کسی کی زندگی تباہ ہوتی ہو جائے، کسی پہ کتنی بار حملے ہوتے ہو جائیں، انہیں صرف اپنے سرمایے سے سروکار ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اور نفع جو حاصل ہو، اور عورت چاہے جس مشکل کا شکار ہو اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔